السلام علیکم۔ اللہ کی انتہائی قابل قدر رائے، اللہ کا انتہائی قابل احترام فیصلہ، اللہ کا انتہائی درست اندازہ، جس کا ذکر سورہ الفرقان 25 کی دوسری آیت کے جملے فقدرہ تقدیرہ میں کیا گیا ہے، اور جسے ہمارے علماء کرام نے فقدرہ تقدیرہ کے جھوٹے تراجم و مفاہیم میں یہ گھڑ کے ہم سے چھپایا کہ اللہ نے ہر شے کی تقدیر یا ہر شے کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ کی وہ قابل قدر رائے اور اللہ کا وہ قابل قدر اندازہ اسی سورہ الفرقان کی آگے آنے والی تیسری آیت کے ان الفاظ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَلَا يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا میں بتایا جا رہا ہے۔ گویا سورہ الفرقان کی دوسری آیت الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرہ میں یہ بتانے کے بعد کہ بغیر کسی اختلاف کے اور بغیر کسی شراکت کے وہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور اسی نے ہر شے کو تخلیق کیا ہے، تو پھر یقیناً اس کی رائے، اس کا اندازہ، اس کا نقطہ نظر بھی قابل قدر ہے۔ پھر سورہ الفرقان کی اس سے اگلی آیت یعنی تیسری آیت میں آنے والے الفاظ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً میں لوگوں کی توجہ اور عقیدت مذہبی خرافات سے ہٹائی جا رہی ہے، اور لوگوں کے مذہبی اعتقاد و عقائد کی مخالفت یہ کہہ کر کی جا رہی ہے کہ تم اس سے نیچے، اس سے کمتر، اس سے چھوٹے ماتحت خدا بھی بنا لیتے ہو۔ لا یخلقون شیئا یعنی جو کچھ نہیں کرتے، کوئی شے نہیں بناتے۔ بالفاظ دیگر یہاں پر مذہب کی کھلی مخالفت کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی شخص انفرادی طور پر کسی شے کو خدا بنا کر اس کی پوجا پاٹ یا عبادت شروع نہیں کر دیتا، بلکہ خداؤں کو بنانے اور ان بنے ہوئے خداؤں کی پوجا پاٹ کرنے یا ان خداؤں کی عبادات کے طور طریقے ایجاد کرنے کے پیچھے اصل میں مذہب ہی ہوتا ہے۔ یہ آلہتاً دراصل ہمارے اعتقاد اور عقائد یعنی بلیفز اینڈ فیتھ ہیں، جو اپنی جنس کے لحاظ سے عربی زبان میں مؤنث ہیں، اور مذہب بھی ایک مؤنث لفظ ہی ہے، جو عالمگیر شہرت یافتہ دنیا کی جانی مانی کیمبرج یونیورسٹی کی عربی اور انگریزی کی مستند ڈکشنری کی تعریف کے مطابق ہے the belief in and worship of a god or gods or any such system of belief and worship، یعنی مذہب کسی خدا یا خداؤں پر اعتقاد اور ان کی عبادت یا اسی طرح کے عقیدے اور عبادت کا نظام ہے۔ یہی بات ہم نے اپنے متعدد مضامین میں تفصیل کے ساتھ قرآن آیات کی روشنی میں بیان کی ہے کہ عربی زبان میں الہ فیتھ یعنی اعتقاد کو کہا جاتا ہے، جسے مذہب خدا یا معبود کی شکل دے کر اپنی دکانداری چلاتا ہے، جبکہ اعتقاد اور عقائد بھی مذہب ہی سے پھیلتے ہیں، جو لوگوں پر اس قدر حاوی ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی پوری زندگی انہی بدعقائد کی نظر ہو جاتی ہے، جسے وہ فلاح یعنی مذہب کی بنائی ہوئی جنت کا راستہ سمجھتے ہیں۔ اس میں فلاح نہیں بلکہ ان کی بربادی ہوتی ہے، جس کو قرآن جہنم سے تعبیر کرتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً سورہ الفرقان 25 کی تیسری آیت کا پہلا بند ہے، جس کے پہلے ہی لفظ سے اس آیت کے تراجم و تفسیر میں بددیانتی اور بے ایمانی شروع کر دی گئی، اور وَاتَّخَذُوا کے مرکب میں حرف ربط واو اور ضمیر فاعل واو الف او کے درمیان میں آنے والے فعل اتخذ کو قواعد کے خلاف جمع کی ضمیر غائب کا ماضی کا فعل بنا کر اس کے تمام تراجم و مفہوم میں یہ گھڑ دیا گیا کہ ان مشرکین نے بنا لیے ہیں، ان لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں اور انہوں نے پکڑ لیے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی خدا کے علاوہ ان لوگوں نے پکڑ لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں، بنا لیے، گھڑ لیے۔ دراصل واتخذوا میں آنے والی جمع کی ضمیر حاضر یا جمع کی ضمیر مخاطب کو تراجم و مفاہیم میں جمع کی ضمیر غائب بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ ہم اپنے مذہبی خداؤں کی پوجا پاٹ کو بھی جاری رکھیں اور لوگوں کو یہ بھی باور کراتے رہیں کہ یہ بات ہمیں اور ہمارے مذہب کے پیروکاروں کو نہیں کہی جا رہی، بلکہ یہ بات ان لوگوں کو کہی جا رہی ہے جو مشرکین تھے۔ ہم دور کا حوالہ نہیں لیتے بلکہ اس سے پہلی آیت یعنی اسی سورہ الفرقان کی دوسری آیت میں آنے والے فعل یتخذ کو لیتے ہیں، جس کے شروع میں آنے والا یا یتخذ کو واحد غائب کا المضارع یعنی زمانہ حال کا فعل بنا رہا ہے، جس کی جمع غائب عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے یتخذو ہونی چاہیے۔ عربی زبان کے بنیادی حروف حمزہ، خا اور ذال سے بننے والے بنیادی لفظ اخذ کے شروع میں حمزہ یعنی الف کی جگہ
یا لگا کر یتخذ بنایا جائے تو یہ واحد غائب کی ضمیر کا فعل بنتا ہے۔ جب یتخذ کے اسی یا کی جگہ تا لگا کر تتخذ بنایا جائے اور اس کے آخر میں او یعنی واو اور الف سے بننے والی ضمیر فاعل یعنی سبجیکٹ پروناؤن لگا کر اسے تتخذو کی شکل میں لایا جائے تو یہ حاضر جمع کا فعل المضارع بن جاتا ہے۔ ضمیر فاعل یعنی سبجیکٹ پروناؤن واو الف او اپنے آپ میں یا خود سے حاضر یا غائب کی ضمیر فاعل کے معنی نہیں دیتا، بلکہ یہ اپنے فاعل یعنی سبجیکٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے فاعل کے مطابق بدلتا ہے۔ اگر فعل کو سر انجام دینے والے فاعل غائب ہیں تو یہ واو الف او غائب فاعل کی ضمیر ہوگا، لیکن اگر فاعل حاضر ہیں تو یہی واو الف او حاضر فاعل کی ضمیر کہلائے گا۔ مختصراً بات یہ ہے کہ عربی افعال کے شروع میں آنے والا حرف تا اگر کسی فعل کے بنیادی حروف میں شامل نہیں ہے تو یہ حرف تا ضمیر حاضر یا ضمیر واحد غائب مؤنث کا انڈیکیٹر ہوتا ہے، خاص کر جب شروع میں تا آئے اور آخر میں واو الف او آئے تو ایسا فعل حاضر جمع کا فعل المضارع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی فعل کے شروع میں آنے والا حرف تا کسی فعل کو اضطراری فعل یعنی ریفلیکٹیو ورب بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایسے افعال کو انعکاسی یا تعاملی افعال بھی کہا جاتا ہے، جو فاعل یا فاعلین خود سے یعنی اپنے آپ سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ یعنی فاعل یا جمع کی صورت میں فاعلین ایسے افعال اپنے تئیں خود ہی اپنے آپ پر سر انجام دیتے ہیں، اس لیے ایسے افعال والے جملوں کے تراجم میں خود یا اپنے آپ جیسے الفاظ لگا کر تراجم کو زود فہم بنایا جا سکتا ہے۔ اب رہی بات ہمارے زیر مطالعہ سورہ الفرقان کی 3 آیت میں آنے والے فعل اتخذو کے شروع میں آنے والے الف کی، جسے حمزۃ الوصل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اتخذو عربی زبان کا کون سا فعل ہے اور اس کا درست ترجمہ عربی زبان کے مسلمہ قواعد کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا۔ اس کام کے لیے ادھر ادھر سے اکٹھا کیا ہوا کوئی اٹکل پچو جگاڑ نہیں چلے گا، بلکہ اس کام کے لیے عربی زبان کو جاننا اور عربی ادب میں مہارت ہونا لازمی ہے۔ فارسی گرامر دانوں کی تیار کردہ عربی زبان، عربی صرف و نحو، عربی گردانے اور عربی افعال جو اسلامی مدارس میں، جو نام نہاد قرآنی اداروں میں، جو انٹرنیٹ پر دی جانے والی عربی زبان کی تعلیم میں یا جو عربی سکھانے والے کورسز میں ہم پڑھتے ہیں، ان کا بحیرۃ العرب کی اصل عربی زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب کی سب خرافات قرآن کے جھوٹے تراجم و مفاہیم گھڑنے اور پہلے سے گھڑے ہوئے جھوٹے تراجم و مفاہیم کو سہارا دینے کے لیے عربی زبان کے نام پر ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، تاکہ ہم گھوم پھر کے قرآن کے انہی جھوٹے تراجم و مفاہیم پر واپس آ جائیں، جنہیں پڑھنے کے بعد قرآن کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے یا مروجہ تراجم و مفاہیم میں پائے جانے والی کسی ممکنہ غلطی کو پکڑنے کے لیے ہم نے تھوڑی بہت عربی زبان سیکھی تھی۔ عرب ممالک کے عربی اسکولوں کے طلباء تو عربی گردانے نہیں جانتے، نہ وہ عربی کے صرف و نحو سے واقف ہیں، اور نہ ہی انہیں ہماری طرح عربی افعال کی اقسام ورب فارمز پڑھائی جاتی ہیں۔ وہ لوگ الفاظ کے پیٹرنز یعنی الفاظ کی تشکیل کے نمونے پڑھتے ہیں، جس پر بحیرۃ العرب کی اصل عربی زبان کی بنیاد ہے، اور تمام کا تمام عربی ادب بشمول قرآن عربی الفاظ کی تشکیل کے انہی نمونوں یعنی انہی پیٹرنز پر لکھا ہوا ملتا ہے۔ قدیم دور کے عربی ادب جس میں قرآن سر فہرست ہے، اور دور حاضر کے اسٹینڈرڈ عربی ادب میں ادب نگاری یعنی انداز تحریر، الفاظ کے چناؤ اور الفاظ کے مرکبات میں آنے والے معمولی فرق کے علاوہ کوئی اور خاص فرق نہیں ہے۔ بشمول قرآن قدیم دور کی تحریروں میں الفاظ کو جوڑ کر زیادہ سے زیادہ مرکبات استعمال کرنے کا رواج تھا، جو قدیم زمانے کی بلند پایا علمی تحریروں کے اسلوب اور ادبی انداز بیان میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن نے بھی اپنے گہرے بیانات کو کم سے کم الفاظ میں قلم بند کرنے کے لیے اس دور کے مطابق زیادہ سے زیادہ مرکبات کا استعمال کیا، جن کے حقیقی مطلب کو سمجھنے کے لیے اور ان کے درست تراجم کے لیے قرآنی مرکبات کو کھول کر سیاق و سباق کے ساتھ ان کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ دور حاضر کی اسٹینڈرڈ عربی تحریروں میں کم سے کم مرکبات استعمال کیے جاتے ہیں، مگر الفاظ اور ان کے معنی اب بھی وہی ہیں۔ دور حاضر کی تحریروں کا اسلوب اور انداز بیان قدر مختلف ہے، جس میں وقت کی ضرورت کے مطابق اور سائنسی ترقی کے حوالے سے دور حاضر کی عربی زبان میں کچھ نئے الفاظ بھی شامل ہو گئے ہیں، مگر نہ تو قدیم دور سے چلی آنے والی عربی زبان کے الفاظ بدلے ہیں اور نہ ہی ان کے معنی بدلے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عربی زبان کا ہر لفظ اپنے بنیادی حروف سے نکلتا ہے جو قدیم دور سے وہی چلے آ رہے ہیں، اور ان میں
یا ان کے بنیادی معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ لہٰذا کلاسیکل عربی اور ماڈرن سٹینڈرڈ عربی کی اصطلاحیں بھی ہمیں یہ دھوکہ دینے کے لیے گھڑی گئی ہیں کہ جس عربی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا اس دور کی کلاسیکل عربی زبان کے الفاظ کے معنی کچھ اور تھے، اور دور حاضر کی ماڈرن سٹینڈرڈ عربی زبان کے الفاظ کے معنی قرآن والی کلاسیکل عربی زبان سے بالکل الگ ہیں۔ قرآن دشمنوں کی اس چال بازی کی وجہ سے قرآن کے تراجم و مفاہیم غلط ہو گئے، اور بشمول اہل عرب آج تک قرآن کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ حیرت صرف اس بات پر ہے کہ آج بھی عربی زبان میں وہی الفاظ موجود ہیں جو قرآن میں آ رہے ہیں، اور وہی الفاظ آج کی عربی زبان میں بھی بولے اور سمجھے جاتے ہیں، مگر قرآن میں آنے والے انہی الفاظ کے معنی بدل دیے جاتے ہیں۔ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو اس قدر محتاج، لولے، لنگڑے اور اندھے ہیں کہ جہاں کسی نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہمیں چھوڑ دیا، ہم اس مقام سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔ کیا فارسی گرامردانوں کی تیار کردہ عربی زبان کے افعال کی اقسام کو کسی نے دیکھا نہیں، جن میں فعل بھی فعل ہے اور فاعل بھی فعل ہے، جن میں تفعل بھی فعل ہے اور تفاعل بھی فعل ہے، یعنی فعل بھی فعل اور فاعل بھی فعل۔ بہرحال فارسی گرامردانوں کی تیار کردہ افعال کی جو اقسام یعنی ورب فارمز ہمارے قرآنی اور روایتی علماء کرام نے پڑھ رکھی ہیں، اور جو آپ کو بھی عربی زبان کے افعال کی جدولوں اور تعویلوں میں دکھائی دیتی ہیں، اگر ہم ان افعال کے مطابق ہی بات کریں تو اتخذو عربی کا 5واں فعل ہے، یعنی ورب فارم 5، جو دوسرے فعل یعنی ورب فارم 2 کی اضطراری یا منعکس یعنی ریفلیکٹیو شکل میں ہوتا ہے۔ اگر آپ 5ویں فعل کی مزید تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو عربی زبان کے اسی 5ویں پیٹرن کے اوزان میں یہ قواعد بھی ضرور ملیں گے کہ جن جملوں میں تا سے شروع ہونے والا فعل ہوتا ہے وہ فعل بھی ناقص یعنی امپرفیکٹ ہوتا ہے، اور ایسے جملے بھی ناقص یعنی امپرفیکٹ سینٹنسز کہلاتے ہیں۔ یہاں پر ناقص کا مطلب کوئی نقص یا ڈیفیکٹ نہیں ہے، بلکہ ایسے فعل اور ایسے جملے ماضی کے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ماضی کے فعل میں یا ماضی کے جملوں میں فعل اپنا کام مکمل کر کے ماضی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں گرامر کی اصطلاح میں غیر ناقص یا کامل فعل یعنی پرفیکٹ فعل اور غیر ناقص یا کامل جملے یعنی پرفیکٹ سینٹنسز کہا جاتا ہے، جبکہ زمانہ حال کے یا کسی جاری عمل کے فعل ابھی اپنا فعل سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور ان کا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہوتا، اس لیے ایسے افعال کو ناقص افعال اور ایسے جملوں کو جن میں ناقص افعال ہوں ناقص جملے یعنی امپرفیکٹ سینٹنسز کہا جاتا ہے۔ گویا جس فعل کے شروع میں تا ہو یا جس جملے میں تا سے شروع ہونے والا فعل ہو، ایسے فعل اور ایسے جملے ماضی کے نہیں ہوتے، البتہ دیگر الفاظ کی مخصوص تشکیل کے ساتھ ایسے افعال اور ایسے افعال والے جملوں کو مجہولی یعنی پیسیفائز بنایا جا سکتا ہے۔ اسی 5ویں فعل یا 5ویں پیٹرن کی تشکیل کی تفصیل میں یہ قاعدہ بھی موجود ہے کہ کسی جملے میں ضرورت کے مطابق 2 تا سے شروع ہونے والے فعل بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور بیان کی ضرورت کے مطابق ایسے افعال جن کے شروع میں 2 تا آ رہے ہوں، ان کے 2 تا میں سے ایک تا کو نکال کر اس کی جگہ حمزۃ الوصل یعنی الف لگا کر اسی 2 تا سے شروع ہونے والے فعل کو الف اور ایک تا یعنی ات سے بھی شروع کیا جاتا ہے۔ گویا تتخذو اور اتخذو تکنیکی لحاظ سے ایک ہی فعل ہے، مگر جملے کی ضرورت کے مطابق تحریر میں تتخذو بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، اور جملے میں آنے والے دیگر الفاظ اور بیان کے مزاج یعنی موڈ کے حساب سے اسی تتخذو کو اتخذو بنا کر بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ لہذا اتخذو دراصل عربی افعال یا عربی اوزان کے پیٹرن کی 5ویں شکل ہے جو جمع حاضر یعنی سیکنڈ پرسن پلورل کا ناقص فعل یعنی امپرفیکٹ ورب ہے۔ تتخذو سے اتخذو کی بناوٹ عربی اوزان کی 5ویں شکل یعنی پیٹرن 5 یا عربی افعال کی 5ویں قسم یعنی عربک ورب فارم 5 ہے، جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اسے آپ عربی زبان کی کسی بھی جامع کتاب کے عربی افعال کی 5ویں قسم یا عربی اوزان کی 5ویں شکل کی تفصیل میں خود بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ عربی زبان میں لکھی ہوئی ایسی ضخیم کتابوں کا حوالہ دینے کی بجائے جو عام لوگوں کی دسترست یا سمجھ سے باہر ہوں یا عام لوگوں کے لیے مشکل ہوں، ہم حسب عادت آپ کے لیے ایسے حوالے تلاش کرتے ہیں جو آپ کو بآسانی مل جائیں، اور انہیں پڑھ کر آپ خود اس بات کی تصدیق بھی کر لیں کہ جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں ثبوت بھی ضرور موجود ہے۔
اسی ضمن میں انٹرنیٹ کی ویب سائٹ کا ایک اسکرین شاٹ بھی آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس کے لنک پر جا کر آپ بآسانی اس کا خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو عربی زبان کی کتب میں بھی انہی قواعد کو تلاش کر کے ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے ثبوت میں کہ قرآن کے مترجمین نے کس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے قرآن کے جھوٹے تراجم گھڑ گھڑ کے قرآن کے بیان کو خراب کیا ہے، قرآن کی اس بڑی اور معروف ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے زیر مطالعہ سورہ الفرقان کی 3 آیت میں آنے والے اسی فعل اتخذو کو عربی زبان کے قواعد سے ہٹ کر جمع غائب کا کامل فعل بنایا گیا ہے، تاکہ اپنے جھوٹے ترجمے کو اپنی ہی تیار کی ہوئی جھوٹی گرامر سے درست ثابت کیا جا سکے۔ یہی کام ہر ایک عالم کا رہا ہے کہ ترجمہ کیا اور جھوٹی گرامر اور جھوٹی کتابیں ساتھ لکھ دیں تاکہ جو بھی کر لیں ترجمہ وہی ثابت ہو جائے۔ تو قرآن کورس کے نام سے چلنے والی یہ ویب سائٹ قرآن کے ترجمے، قرآن کی گرامر، قرآن کی زبان اور قرآن کی ڈکشنری کی سب سے بڑی اور سب سے معتبر سمجھی جانے والی سائٹ ہے، جس پر ریسرچ کرنے والے نام نہاد قرآنی محققین اور دور حاضر کے نام نہاد قرآن دان، قرآن کے نام پر جھوٹ کے درس دینے والے یوٹیوب اور دیگر ذرائع ابلاغ پر قرآن کے نام پر جھوٹ گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بیوقوف بنانے والے سبھی حضرات اسی ویب سائٹ سے استفادہ کرتے ہیں۔ قرآن کا نو آموز استاد ہو، قرآن کا طالب علم ہو یا کوئی قرآن سمجھنے کا خواہش مند ہو، ان میں سے ہر کوئی قرآن کی اس ویب سائٹ پر ضرور جاتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھانے والے یہ تمام احباب وہ ہیں جو خود عربی زبان نہیں جانتے مگر قرآن کے درس دیتے ہیں، اور قرآن پر یوٹیوب ویڈیوز تیار کرنے کے لیے ادھر ادھر سے اپنے نظریات کے مطابق سامان تلاش کرتے ہیں، لیکن خود ان لوگوں میں اتنی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ اور سچ، کھرے اور کھوٹے، غلط اور صحیح میں فرق کر سکیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو خود عربی زبان نہیں جانتے لیکن لوگوں کو عربی زبان کا قرآن سمجھاتے ہیں۔ بہرحال فارسی گرامردانوں کی تیار کردہ عربی زبان، عربی صرف و نحو، عربی گردانے اور عربی افعال پڑھ کر قرآن کے جھوٹے تراجم کرنے والے مذہبی پیشوا، الف سے شروع ہونے والے عربی افعال، اسم الفعل، اسم صفت اور ان کے مرکبات کو اپنی طرف سے ماضی کا فعل بنا کر تراجم و مفاہیم میں قرآن کے بیان کو جان بوجھ کر بگاڑتے ہیں۔ اگر الف یا حمزۃ الوصل یا الف کے اوپر یا نیچے آنے والے اعراب یا زیر زبر اور پیش کی حرکات سے ناقص افعال یعنی امپرفیکٹ ورب کو ماضی کے افعال یعنی پاسٹ یا پرفیکٹ ورب بنایا جا سکتا ہے، تو پھر ماضی کے اصل افعال جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں یا جنہیں باقاعدہ تشکیل کر کے ماضی کے افعال بنایا جاتا ہے، وہ افعال کہاں جائیں گے یا ان افعال کا استعمال کہاں ہوگا؟ اور پھر اگر کسی فعل کے شروع میں ایک الف لگا کر ہی ماضی کے افعال بنانا مقصود تھا تو عربی زبان کے افعال کی تشکیل اور عربی اوزان کے اتنے بڑے نظام کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ عربی افعال و اوزان کی لمبی لمبی جدولوں کو رٹ رٹ کے دماغ خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس الف لگائیں اور فعل کا زمانہ بدل دیں، الف ہٹائیں اور پورا فعل ہی بدل دیں۔ خیر، عربی زبان کے قواعد کے مطابق وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً کے بند میں آنے والا اتخذو حاضر جمع کا وہ ناقص فعل ہے جس کا درست مطلب ہے کہ تم اخذ کر لیتے ہو، تم گھڑ لیتے ہو، تم بنا لیتے ہو، تم رکھتے ہو۔ اتخذو سے پہلے آنے والا واو گزشتہ آیت کے بیان کے تسلسل میں اس آیت کے بیان کو لانے کے ساتھ ساتھ بھی یعنی اولسو کے معنی میں بھی گزشتہ آیت کے بیان کے تسلسل میں اس آیت کے بیان پر زور دے رہا ہے، یعنی سٹریس دے رہا ہے۔ اور وَاتَّخَذُوا کے بعد آنے والا من، کا، کے، کی اور سے کے معنی میں حرف جر یعنی پریپوزیشن ہے، جس کے بعد دونی کی شکل میں واحد غائب کی مفعولی ضمیر یعنی پوسیسو اور آبجیکٹو پروناؤن ہاں کے ساتھ دونی کا وہ لفظ آ رہا ہے جسے پورے قرآن کے تراجم و مفاہیم میں جھوٹے معنی میں گھڑ کے ان تمام قرآنی آیات کا بیان جان بوجھ کر بگاڑا جاتا ہے۔ جہاں جہاں یہ لفظ دونی قرآن میں آ رہا ہے، اس کی ایک وجہ خدا کے نیچے چھوٹے خداؤں کے مذہبی عقیدے کو چھپانا تھی، اور دوسری وجہ چھوٹے یا کم سن بچوں کے ساتھ مذہبی پیشواؤں کی بدفعلی یعنی پیڈوفیلیا اور جنسی زیادتی کرنے کی عادت کو چھپانا تھی، جبکہ قرآن اور اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں ان دونوں کاموں کی مخالفت کر رہی تھیں۔ قرآن سمیت تمام الہامی کتابوں میں نہ ہی خدا کے نیچے یا خدا کے ماتحت چھوٹے خداؤں کو گھڑنا جائز تھا، اور نہ ہی بچوں، ماتحتوں، کمزوروں، چھوٹے اور کم سن طبقے کے ساتھ بدفعلی، سیکس اور جنسی حوث کو پورا کرنا جائز تھا۔ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔
جو اس ویڈیو کے مختصر دورانیے میں مکمل نہیں ہو سکتی، مگر مذہبی کارندوں کی بدفعلی اور جنسی زیادتی پر مذہب نے کیسے پردہ ڈالا، اس پردے کو ہم اگلی ویڈیو میں مکمل طور پر اٹھائیں گے تاکہ سب کچھ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے۔ لہٰذا سورہ الفرقان 25 کی تیسری آیت پر بیان ابھی جاری ہے، جس کا بقیہ حصہ ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا۔